بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ دو تین بہت ہی بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کو سیاست سے جو آؤٹ کرنے کا ایک پلان تیار کیا جا رہا تھا، منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، وہ خاک میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کی آج جو پہلا سٹیپ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ پروگرام یہی تھا، یہ جو نئی کمپنی ہے امپورٹڈ کمپنی کا خیال تھا کہ یہ ہم بالکل اس کو ود ان نو ٹائم فیو ڈیز میں یہ سب کچھ بوریا بستر گول کر دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا، اور یہ اگلے الیکشن میں کیا اگلے چند دنوں میں پالیٹکس میں ہی نظر نہیں آئیں گے۔ تو ایک تو اس کو بہت بڑی بریک لگی ہے اور جس کے بعد نئی کمپنی جو ہے وہ کافی پریشان ہے۔ دوسری جانب اس خبر کی میں ڈیٹیلز آپ کو دیتا ہوں، لیکن پہلے ذرا تازہ ترین جو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں وہ لے لیں۔ نمبر 1 یہ کہ حمزہ شہباز ابھی تک وزارت اعلیٰ کا حلف نہیں اٹھا سکے۔ وہ ایک جو سو کالڈ الیکشن ہوا تھا، وہ الیکشن ابھی تک گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے اور فائلوں میں دفن ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے بہت ہی لیگل اور قانونی دماغ استعمال کیا اور اس پہ سٹینڈ لیا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اب عدلیہ کے ذریعے جو ہے حمزہ شہباز ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے۔ اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے بھی ایک ایڈوائس بھیجی، اس کے جواب میں گورنر پنجاب نے ایک مفصل رپورٹ پیش کی کہ سی ایم کا جو الیکشن ہے حمزہ شہباز اور چودھری پرویز الہی صاحب کا، وہ الیکشن سرے سے ہوا ہی نہیں۔ وہ ایک مار دھاڑ، ایک دنگا فساد تھا، اور اس میں ایک ایم پی اے ابھی بھی زندگی اور موت کی جو جنگ ہے وہ لڑ رہی ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ ایک ایم پی اے جو اس میں زخمی ہوئی تھیں تشدد کے ساتھ، اور پولیس اس میں موجود تھی۔ اس لیے وہ ساری چیزیں ایک مفصل رپورٹ ہے، باقاعدہ طور پہ وہ بھیجی ہے کہ میں کیسے اس کو اون کر لوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو عثمان بزدار کا استعفیٰ ہے وہ بھی غیر آئینی تھا اور اس پہ بھی آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور وہ بھی اس پہ بھی ریکنسیڈر کیا جائے، ری وزٹ کیا جائے۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں ہوئی ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اب دوبارہ وہاں پہ رجوع کیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی ان کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا جائے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی وزیر اعظم شہباز شریف نے، لیکن پریزیڈنٹ علوی نے اس غیر آئینی ایڈوائس کو ماننے سے انکار کیا اور اسے پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک اور ایڈوائس بھیج دی ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مشورے کی، مشاورت کی، بس آپ اس کے اوتھ کا بندوبست کریں حمزہ شہباز کا۔ بہرحال ایک یہ مذاق بنا ہوا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ کل اس کی ہیئرنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ حمزہ شہباز کی اب توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے لگے ہیں۔ گورنر اور پریزیڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو نہیں سکتی، ان کے پاس بڑا لیگل سٹینڈ ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو برطرف کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ جب تک گورنر جو ہیں وہ نہیں کہیں گے، وہ مجھے ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم نہیں دیں گے، میں اس وقت تک کام کرتا رہوں گا۔ یہ ایک لڑائی چل رہی ہے۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ، ان کی پاسپورٹ کی واپسی کی درخواست جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ 27 تاریخ کو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے اتحادی جا رہے ہیں سعودی عرب کے وزٹ پہ، اور اب ان کے ساتھ اتحادی بھی ہوں گے۔ تو مریم صاحبہ کہتی ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی وہاں بلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس کی بھی ہیئرنگ ابھی نیب کو نوٹس ہوا ہے کل کا، کیونکہ 27 کو انہوں نے جانا ہے۔ یہ بھی ایک ارلی ہیئرنگ، اسپیڈی جسٹس ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہیں اس کا بھی کل کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ECL سے نام آپ کو معلوم ہے کہ نکال دیے گئے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور گورنر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ آرٹیکل 6 کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو آئین شکنی ہے اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ ابھی تک دباؤ میں لانے کے لیے اعصاب شکن جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنا اچھا قانونی اور
آئینی دماغ استعمال کرے گی، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جو حشر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا کیا، اس سے برا حشر جو ہے ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ 2 بیٹسمین آخری کھیل رہے ہیں، ایک گورنر پنجاب ہیں اور ایک پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی ہیں، ان کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک کوشش ہو چکی ہے کہ جی ہم ان کے خلاف مواخذہ لائیں گے، یعنی کہ جو وزیر اعظم کے خلاف ہوتا ہے وہ تو تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہٹانا ہو تو اس کو کہتے ہیں مواخذہ، امپیچمنٹ موشن لانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو 51% نہیں 75% آلموسٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور اس میں قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں، یہ پورا کا پورا الیکٹورل کالج ہے، یہ سب کے سب مل کے ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بناتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور یہ سب مل کے ہی ان کو ہٹاتے ہیں۔ تو جو دوسری مایوسی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، اور آپس میں بات چیت بھی ہوئی، نواز شریف صاحب سے بھی ڈسکشن ہوئی، کیونکہ ایوان صدر پہ نظریں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی، لیکن جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں الیکٹورل کالج میں ان کے پاس مطلوبہ نمبر میسر نہیں۔ پنجاب میں 50-50 ہے، بلکہ 50-50 نہیں ہے، 55% پنجاب اسمبلی میں پریزیڈنٹ الوی کے جو ہیں وہ ووٹ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آلموسٹ 2/3 سے زیادہ ہیں ان کے پاس ووٹ پریزیڈنٹ الوی کے۔ پھر آ جائیں آپ قومی اسمبلی میں بھی 155 ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور سینٹ میں 28 ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور باقی اتحادیوں کے ووٹ ہیں۔ تو سندھ اسمبلی میں بھی 40% ووٹ ہیں جو ڈاکٹر عارف الوی کے، بلوچستان اسمبلی میں منتشر ہیں۔ تو اس لیے یہ کسی بھی صورت میں جو گیم ہے وہ فی الوقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ کیلکولیشن ہو چکی، لہٰذا ایوان صدر خالی کروانے کا جو منصوبہ تھا ان کا وہ بھی پلان ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں بھی کوئی کامیابی کا امکان 0 ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایوان صدر میں یہ نہیں پہنچ سکیں گے، وہ کیسے نہیں پہنچ سکیں گے، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایوان صدر میں پہنچنا کافی مشکل ہوگا۔ جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا وہ پلان کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پرویز الہی چودھری پرویز صاحب نے جی ڈپٹی اسپیکر کے اسٹاف کو معطل کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا اسٹاف غیر آئینی اور غیر قانونی کاموں میں ملوث اور رولز کے خلاف کام کر رہا ہے، اس لیے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو سسپینڈ کیا کیونکہ وہ ڈپٹی اسپیکر مزاری صاحب جو ہیں وہ پیرالل ایک اپنا کام کروا رہے تھے، اور الیکشن بھی انہوں نے کروایا تھا وزٹرز گیلری میں کھڑے ہو کے۔ سی ایم کا الیکشن اس طرح سے کسی وہ کیا کہتے ہیں اڈا مینیجر کا بھی الیکشن اس طرح نہیں ہوتا جیسے وہ ہوا تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی خبر جو مین ہے وہ ہے عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کا منصوبہ وہ ہو گیا ہے مکمل طور پہ فلاپ، اور اس کی وجہ یہ ہے فارن فنڈنگ کیس لایا گیا تھا، اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت جلدی میں تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں ان کو کر دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کے جو رابطے اور جو ان کا بیہیویئر ہے وہ ہمارے سب کے سامنے رہا ہے، اور جو جتنے بھی گورنمنٹ نے سٹنگ گورنمنٹ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، سٹنگ گورنمنٹ نے جتنی بھی کمپلینٹس کیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو چیف الیکشن کمشنر نے ان کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور میں کوئی ایکٹ نہیں کیا۔ ہاؤس ٹریڈنگ ہوتی رہی، ووٹ بکتے رہے، آڈیوز ویڈیوز آتی رہیں، لیکن وہ آرام سے جو ہے دھنیا اور ستو کا استعمال انہوں نے کیا ہوا تھا، اس لیے ادھر سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ ہاں البتہ اب اچانک جو ہے وہ بہت زیادہ رد عمل آنا شروع ہو گیا، اور پھر 1 مہینے کے اندر پلان یہ تھا کہ جیسے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اس کے ساتھ ہی یہ آرڈر آ گیا سنگل بینچ کا کہ 30 دن کے اندر، اور پھر اس میں جو ورڈنگ یوز کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، جسٹس محسن کیانی صاحب تھے جج، جو ورڈنگ یوز کی گئی وہ تھا فیس دا میوزک، اور اس میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ نے آج فیصلہ سنا ہے اور مقدمہ سنا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس بابر ستار صاحب تھے، انہوں نے آج ہیئرنگ کی، انٹرا کورٹ اپیل تھی، اور اس میں سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر
آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو فارغ فنڈنگ کے مقدمے میں فارغ کرنا ہے۔ یہ جو پلان تھا وہ ہو گیا ہے فلاپ، اور اس میں شاہ خاور ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں مفصل، اور اس میں خاص طور پہ جو چیز سامنے آئی اس میں یہی آئی کہ اس میں قابل اعتراض ایک تو ریمارکس ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے سنگل بینچ کے، اور اس میں اس پہ بھی اعتراض کیا۔ اس سے زیادہ ہم نہیں جاتے کیونکہ عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے اور عدالتوں کے فیصلوں کا، اور اس کی تصدیق نہیں اڑانی چاہیے۔ لہٰذا بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ کورٹ میں انہوں نے کہا، اور ایک لفظ میں نے فیس دا میوزک اس کا میں نے ذکر کر دیا۔ فیس دا میوزک جیسی اصطلاح ہوئی ہے، سنگل بینچ نے فیصلے میں فیس دا میوزک جیسی اصطلاح استعمال کی۔ بنیادی طور پر یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا نہیں، اور الیکشن کمیشن 30 روز میں فیصلہ کرنے کا آرڈر دینا سنگل بینچ کا اختیار نہیں تھا۔ یہ آئے اور چیف جسٹس صاحب نے اس پہ حکم معطل کر دیا۔ جو منصوبہ بندی کی جو پلاننگ کی گئی تھی وہ ہو گئی فارغ، اور نئی کمپنی جو ہے وہ کافی پریشان ہے کہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا ادھر سے آرڈر آئے گا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، عمران خان صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے، عہدیدار فارغ ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے ایک نئی مصیبت، انہوں نے کہا تھا آرام سے پھر بیٹھ کے ہم اقتدار کے مزے لوٹیں گے۔ لیکن اور تاریخ بھی کافی آئی ہے اگلے مہینے کی، یعنی کہ عید کے بعد کی تاریخ اگلی ہے، اور اس میں مزید سماعت ہونی ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو موقف ہے وہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہ سیم کیس پینڈنگ ہے اور مسلم لیگ نواز کا بھی کیس پینڈنگ ہے، لیکن ان دونوں کو نہیں چھیڑا جا رہا، اور اس کو اٹھا کے ایک انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا تھا، چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں، اور نیا الیکشن بھی ہونا ہے، اور اس الیکشن کو پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان کی سربراہی میں نہیں ہونے دینا چاہتی۔ تو بہرحال یہ ایک خبر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی ہے جی، اور وہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان اور لوڈ شیڈنگ، یہ دو چیزیں اس وقت چھائی ہوئی ہیں۔ IMF کی تمام شرائط منظور کر لی گئی ہیں، موجودہ گورنمنٹ نے، نئی کمپنی نے تمام کی تمام شرائط منظور کر لی، اور جو شرائط وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں ان کی حکومت نے نہیں تسلیم کی تھی اور انکار کر دیا تھا کہ ہم ان شرائط کے ساتھ قرضہ نہیں لے سکتے، اور وہ شرائط یہ تھیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہے پاکستان میں۔ کیسے آئے گا؟ ایک تو پیٹرولیم پرائسز، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل اور ہمارا گیس، اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ہر طرح کی سبسڈی ختم کر کے اس کو لے کے آئیں بین الاقوامی قیمت کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں 200 روپے سے زیادہ، 250 روپے پر لیٹر، 200 250 روپے پر لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہو، اسی طریقے سے ڈیزل ہو، اسی طریقے سے مٹی کا تیل ہو۔ تو یہ چیز عمران خان صاحب نے نہیں مانی تھی، شوکت ترین خان نے نہیں مانی تھی، اور 30 جون تک فکس کیا ہوا تھا ریٹ، اور لوگ خوش تھے، کاروباری لوگ، کسان، تاجر اور ہر ملازمت پیشہ لوگ سب خوش تھے کہ 30 جون تک ہمارا بجٹ جو ہے وہ مینٹین رہے گا۔ بجلی کی قیمتیں 30 جون تک فکس کر دی گئیں، بجلی تو خیر بڑھا دی ہیں، 2-3 دفعہ بڑھائی جا چکی ہے جب سے یہ آئے ہیں، 3 ہفتے 4 ہفتے ابھی بھی نہیں ہوئے، مہینہ بھی نہیں ہوا، لیکن 2 دفعہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں بجلی کی، اور پیٹرول کی بڑھنے جا رہی ہیں، تمام شرائط مان لی گئی ہیں۔ اگلی بات جو ایک نئی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ آئی ہے، اور اس کا ذمہ دار اب عمران خان صاحب کو گردانا جا رہا ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا میں خادم پاکستان ہوں، خادم پنجاب سے اور خادم اعلیٰ سے۔ تو یہ صورتحال اس وقت موجود ہے۔ کسانوں کو ڈیزل نہیں مل رہا، ان کے تھریشر نہیں چل رہے کیونکہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، گندم کی کٹائی رکی ہوئی ہے، اگر کٹائی ہو گئی ہے تو اس کے دانے نہیں نکل رہے، تھریشر بند، ہر چیز بند، ڈیزل دستیاب نہیں ہے۔ دوسری جانب بجلی ویسے ہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے حالات خراب ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، ڈیزل بھی نہیں ہے، اور اگلی فصل کی بوائی نہیں ہو رہی، تو ایک پورے کا پورا ایک عذاب آیا ہوا ہے نئی کمپنی کے آنے کے بعد۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔